السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ اصل جنگ کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ نمبر 1 مسلمانوں کا قبلہ اول، نمبر 2 عیسائیوں کے لیے یسوع مسیح کی جائے ولادت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت۔ ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت جو ہے بیت اللحم جو بیت المقدس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں پر ہوئی ہے، تو وہ قریب پڑتا ہے۔ تو عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت۔ نمبر 3 یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی سولومونز ٹیمپل جسے کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام، دوسرا اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہی سے اسرائیل کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اللہ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل ہو گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء آئے، 70,000۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو فرعون نے مصر کی سرزمین آپ پر تنگ کی، تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ مصر آج کے دور میں ایجپٹ کہا جاتا ہے جسے۔ اس دوران بنو اسرائیل پر اللہ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئی، جس میں من و سلوہ قرآن شریف میں تذکرہ ہے۔ من و سلوہ، چشموں کی بہتات، بہت سارے چشمے اور مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کے کچھ باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنو اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا۔ قرآن میں ایَّأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ فِیہِ سَکِینَةٌ مِّن رَبِّکُم، دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کا سب سے آخری صفحہ، حافظ قرآن جو 15 لائن ہوتی ہے اس کا آخری صفحہ، تو اس کا پہلی لائن اور دوسری لائن اس کے اندر ہے، تو جس سے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، بنو اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتے تھے۔ جب بنو اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ یعنی جالوت اور اس کے قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنو اسرائیل اور ان کی قوم کو بالکل تاج سے ختم کر دیا، تاج سے بالکل اتار دیا، اور ان کو علاقہ بدر بھی کر دیا ہے، یعنی علاقے سے بھی نکال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ آزمائش یہ تھی کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے وہاں وبا اور بلا آ جاتی۔ وبا کا مطلب جیسے کہ وائرس، ایک بیماری ایک پھیل جاتی، جیسے کورونا پھیلا تھا، تو اس طرح سے وبا، اس کو اردو لینگویج میں وبا کہتے ہیں۔ تو جہاں پر وہ کافر صندوق رکھتے وہاں وبا اور بلا آ جاتی۔ 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار اور پریشان ہو کر انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنو اسرائیل کی طرف ہکا دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ قرآن میں ہے نا طالوت اور جالوت کا جو تذکرہ ہے وہ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بنو اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے۔ اوپر والا جالوت ہے جو غیر ہے، کافر ہے، اور یہ طالوت جو ہے میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بنو اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت تو سے ہے طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور تابوت کا لوٹنا اللہ کے نیک بندے طالوت کی بادشاہت کی من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہری۔ چنانچہ بنو اسرائیل طالوت کی قیادت میں عمالقہ یعنی جالوت سے لڑے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور جالوت کافر بادشاہ کو قتل کیا۔
اب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی اور جو چاہا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا جو ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا اور اسی دوران میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ وہی جو آگے واقعہ آتا ہے کہ حضرت وہ جناتوں کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وفات ہو گئی ہے، وہ تو ایک کرسی پر جیسے کہ بیٹھے تھے، اور لیکن جناتوں کو پتہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب تھا اور ان سے ڈرتے تھے، اور وہ اسی ایسا کرسی پر بیٹھے تھے جیسے کہ وہ زندہ ہے لکڑی کے اس میں۔ اور پھر یہ تعمیر کرتے کرتے کبھی تعمیر ہوئی نہیں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تو جناتوں نے یہ سوچا کہ وفات نہیں ہوئی ہے تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اس لیے وہ تعمیر کرتے رہے۔ جب بیت المقدس کی تعمیر پوری ہوئی تو اللہ پاک نے ایک کیڑا آتا ہے جسے قرآن میں کہتے ہیں دابۃ الارض، تو دابۃ الارض وہ جسے ہماری لینگویج کے اندر دیمک کہا جاتا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو لکڑی تھی اس پر لگی اور دیمک نے اس کو کھائی، اور وہ جیسے ہٹی ویسے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے، تو جناتوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل ببابل ہاروت و ماروت، آپ نے پہلے پارے کے اندر قرآن کے اندر دیکھا ہے، تو وہاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ آباد کیا اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا، پھر وقت گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ یہاں سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی تو یہودیوں میں دو الگ قومیں ہو گئی، ایک یہودی دوسرے عیسائی یعنی کرسچن۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر یعنی سولی پر چڑھانا چاہا، لیکن اللہ نے انہیں اپنے پاس زندہ اٹھا لیا جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی جنگیں ہوئی، پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ ہیکل کو گرا دیا، اور اس پورے علاقے میں یعنی اتنی شدت سے حملہ کیا کہ اس پورے علاقے میں صرف ایک دیوار اصلی حالت میں موجود تھی جسے آج کے دور میں دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ گزاری کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اور جب اس نے حملہ کیا تو تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخر نبی کے انتظار میں تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ اب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے، 1 دفعہ باقی۔ ہیکل سلیمانی کا مطلب وہی بیت المقدس، آپ سمجھ گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال کے بعد نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے انبیاء تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کرائے گئے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسے نبی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، باقی تقریباً جو انبیاء تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ تو یہودیوں کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری اور جھٹکا لگا، اور یہودیوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر، کنیسہ جن کا عبادت کا وہ رہتا ہے جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے، گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور یہودیوں کی نفرت میں عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، غصہ ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن میں معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا۔ اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور، کیونکہ مسجد اقصیٰ مسجد الحرم بیت اللہ سے دور ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا ہے مسجد اقصیٰ۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا، اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زیادہ جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا۔ اب پھر اس کے بعد تاریخ اور کہانیاں پلٹتی گئی، اور جیسے کہ حالات آج کل ہمارے سامنے، اللہ تبارک جتنی ڈیٹیل اکٹھا کرنا تھا میں نے اکٹھا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی مکمل طور پر حفاظت کرے۔
بیت المقدس وغیرہ کی وہاں کے لوگوں کی مکمل حفاظت کرے. ہم سب ان کے ساتھ شریک ہیں, ان کے دکھ کے ساتھ شریک ہیں, اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں. میں اس وقت سفر میں ویڈیو بنا رہا ہوں, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, تو میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حالات کو درست کرے, اور میری اس دعا کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.